مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن نصرت الدين نصرا. چی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میت کی تجہیز اور تدفین جو متعارف ہے اس میت کے لحاظ یہ اصل مال سے، یعنی جو اس کا اصل طریقہ ہے اس سے ہے، مگر یہ کہ زوجہ کے جس کی تجہیز جو ہے وہ شوہر کے مال سے ہے، وہ الا اس کے علاوہ جو رشتے ہیں جیسے باپ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ تمام چیزیں اس خود جو میت ہے اس کے مال سے جو متعارف ہے اس میت کے لحاظ سے اس کے اصل مال سے، چاہے اس نے وصیت کی ہو چاہے اس نے وصیت نہ کی ہو. اور اگر اس نے وصیت کی ہو اور وہ عرف سے زیادہ ہو تو پھر ایک ثلث تک اس کے مال سے لے سکتے ہیں. اور اگر اس نے وصیت نہ کی ہو اور جو تجہیز کر رہے ہیں وہ اس کی شان سے زیادہ ہو تو پھر وہ وارثوں میں سے کسی کے ذمے ہوگی یا سارے وارثوں کے ذمے ہوگی. اسی میں سے ایک چیز قبر ہے، اگر اس کی شان کے مطابق تو اس کے مال سے ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو اور محرم ایک خاتون مر جائے، کوئی مغسلہ نہیں ہے، غسالہ نہیں، اور نہ اس کو لے جا سکے کسی ایسی جگہ جہاں سے غسل دیا جا سکے اور کوئی اور راستہ نہ ہو، تو پھر اس روایت کے لحاظ سے اس کی غسل نہیں ہے، بس نماز پڑھیں گے. اور اگر بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر دیکھے اس کو غسل دیا جا سکتا ہو تو ٹھیک، وَإِلَّا ویسے ہی دفن کر دیا، یا تیمم دیا جا سکتا ہو، مثلا اس کے جسم کی طرف نگاہ نہ کرے اور اس کو بدن کو ہاتھ نہ لگائے غیر محرم، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، وَإِلَّا ویسے ہی دفن کر دیا جائے. اور اگر تیمم کرنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہر وہ حکم جو امکان میں نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا اگر ممکن ہو کہ مثلا اس کو سرد خانے میں رکھ دیں، ایک ہفتے بعد کوئی غسالہ مل جائے گی تو یہ کرے، ایک ہفتہ اس کو روکیں. لیکن اگر منتظر رہیں، نہیں ہو سکتا یا کسی اور جگہ نہیں لے جایا جا سکتا، علی کل حال اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو حکم ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی دفن کرتے ہیں. ہر حکم جو زندہ یا مردے کے لیے ہے اگر اس کے امکانات ختم ہو جائیں یا حرج یا ضرر کا سبب بن جائے تو وہ ساقط ہو جاتی ہے.
نه مگر اینکه اون مماثل کافره چیز نکنه دست نزنه به نتیجه نہ اگر کافرہ ہے تو وہ نہیں، کیونکہ بالاخرہ اس کا ہاتھ لگائے گی تو نجاست ہے، بدن کو نجس نہیں کر سکتے. بله. در علوم علوم بلاغت میں اگه خودتون یه قدری آپ نے یقیناً اس کو پڑھا ہے، اور بھی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، یا جو اس کے ماہر ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں. یک شخص یک کاری کرد مثلا ایک شخص نے ایک کام کیا، نسبت به کل داده اس کی نسبت سب کو دی جاتی ہے. گاهی یک شخص یه حرف کبھی ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، نسبت سب کو دی جاتی ہے. تو قرآن کریم هم قرآن مجید میں بھی کئی مقام پہ ایسا ہے. الذین قال لهم الناس الذین قال لهم الناس، قد جمعوا لكم فاخشوهم تو یہاں پہ الذین الناس در عربی یعنی مردم الناس بھی لوگوں کے لیے آتا ہے، قرآن گفته الذین قال لهم الناس با اینکه تو جبکہ روایت میں ایک شخص نے بات کہی تھی، لیکن قرآن نے ناس کی نسبت دی، لوگ کہا. صلی اللہ علیہ وآلہ وقتی روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ شکایت میشد که یا جب رسول ان سے الله شکایت فلان ہوتی کس تھی از فلاں اصحاب صحابی نے یہ کام کیا یا فلاں بات کہی، حرف پوری بد بات گفت، کہی کار یا بد غلط کرد. کام کیا، برا کام کیا، گاهی پیغمبر صلاح نمیدیدن تو پیغمبر کبھی کبھی خصوصی بهش خصوصی میگن اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے، کسانی کہتے تھے که جن لوگوں یہ نے یہ کام، جبکہ ایک شخص کی شکایت ہوئی تھی. جمع آپ میگفتن جمع کا صیغہ کسانی که استعمال این کرتے کار تھے، کردن یا این چیز رو جس نے یہ گفتن. بات کہی تو روایات هم خیلی هست، متعارف پیش ما هم همینه. تو متعارف بھی ہے. که مثلا پدر باپ یکی از بچه‌هاش یه کاری مثلا باشه باپ کے درست سامنے کرده، کسی بچے نے برائی کی، حرفی زده، باپ جو ہے وہ نمیخواد خجالتش بده جلو بقیه، بجائے اس کے کہ اولی سب کے میگه سامنے که اس کو هر شرمندہ کی کرے، فلان یوں حرف کہ جس نے بھی یہ بات کسانی کہی. که فلان حرف زدن. این جزء یہ علوم علوم بلاغت. بلاغت کا حصہ ہے. امیر المؤمنین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد از ببینید تو خود شرح‌های نہج البلاغہ کی شرح میں دیکھیں آپ، این فرمایش رو بعد قصه یہ جمل کے بعد ہے جو آپ نے جمل، عورتوں کی طرف نسبت دی ہے، جنگ جمل چون رهبرش یک زن کیونکہ بود، جنگ جمل میں مقصود اصل همه کمانڈر ایک ظاهری نیستن، نمیخواستن مشخص کنن، لہذا اینجوری گفتن و این جزء علوم بلاغت. بله کیونکہ جنگ جمل میں ایک خاتون کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی تو آپ نے کنایتاً سب کو کہا، جبکہ مراد صرف ایک خاتون ہے. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. اهلا وسهلا. نه 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 چی؟ نه نه همه جا نیست. تمام جگہ ایسا نہیں ہے. این ظاهرا یعنی برداشت خود میرا من اینه که میرا اس آیت پر جو خوب نیست. نه. نظریہ وہ یہ کہ اچھا نہیں ہے، یعنی آها. اس کو پسند نہیں بله. کیا گیا ہے اس مفہوم کو. دلیل نداریم. بله بله. بله بله. خمسشو ہاں اگر نصف مجتہد خود کسی مال امام اپنا حضرت شخصی مال رکھتا اور اس پر بر خمس مثال واجب ہو یک جائے غنی مصرف تو وہ کنه، خمس لے گا اور حضرت اس صلی اللہ پیسے علیہ کو وسلم فرمودن امور الخمس خیر میں خرچ کرے گا. یؤمننا علی الدین. اون قسمتی هم که سهم ساداته به سیدای جو محتاج. مثلا سہم سادات کا حصہ ہے وہ سادات کو دے گا، وہاں پہ خرچ کرے گا، اور جو سہم امام ہے وہ امور دین میں خرچ کرے گا، ولو کہ خود مجتہد ہے لیکن اس طرح سے عمل کرے گا. بله
بالنتیجه لیکن ببینید نتیجتاً العلم الاجمالی علم اجمالی المحصور محصورات میں كالعلم التفصیلی بالکل علم تفصیلی کی طرح ہے، تنجیز تنجیز کی طرح، مثل اون میمونه در جیسے تنجیز تنجیز میں یه جایی لا ضرر لا حرج جلوش کبھی کبھی لا ضرر یا لا حرج آ کر اس کو روک لیتا ہے، مقتضای قاعده وہ الا اگر نہ ہو تو قاعدے کا حکم یہ ہے کہ قاعدہ یہی ہے، قانون یہی، تمام اطرافش باید اجتناب تو علم اجمالی کے تمام اطراف سے آ کر اجتناب کرنا چاہیے. اگه از اول ساقط بس بود پہلے سے اگر باز این ساقط ہے میشه غیر تو پھر یہ محصور غیر محصورہ ہو چون خارج از محل جو کہ ابتلا جہاں مبتلا بے جہاں سے باہر ہے. علم یک طرف ساقط شد مثل اینکه دو تا ظرف مثلا آبی دو هر پانی در کے یکیش حصے ہیں، ایک یقینا متنجسه یکیشو میریزه فایده نداره اون یکی جایز نیست که مثال کے طور پر استفاده ایک کو کنه پھینک دے، دو ظرف ہیں، ایک نجیس ہے، اس میں سے معلوم نہیں ہے، ایک کو پھینک دے قبل تو فائدہ که نہیں ہے، یه ذره کیونکہ آب ریخته شده بود بعد یقین کرد یا این ریخته نجس بوده یا اینجا علم اجمالی منجزی از باب اینکه بعضی اطرافش خارج از محل ابتلا شده اما اگه ہاں اگر ببینید که مثال کے همینجا طور هر پر کاری دو یکی بریزه تھے پہلے سے ایک نمیشه ختم ہو گیا، اب یہ یکیش شک ہے کہ جو باز گرا هم جو مجرد پانی نشده پھینکا ہے وہ نجس تھا یا یہ بھی جو موجود ہے نجس ہے، تو بله یہ علم اجمالی کچھ حصے تک آ رہا ہے. بله 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 به عنوان بحث علمی میگم نه مقام میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں بحث علمی کر رہا چش لا ضرر هم خودش ہوں. لا ضرر تو شارع نے کہا ہے، ہم اس پر کیوں نہیں عمل کریں گے؟ امین علم اجمالی تنجز داره به شرطی علم که اجمالی جو ہے لا ضرر اس نباشه عملی لا ہے، مگر یہ کہ خاصه لا ضرر آ نباشه جائے. لا ضرر اومده ناظر به تمام لا ضرر جو احکام ہے ایک ایسا قانون ہے جو تمام تمام احکامات کے اوپر نماز نازل ہے، روزه چی نماز، روزہ، غسل، اما در تمام مقابل چیزیں. البته باید ضرر لیکن قرآنی ضرر نباشه ہو، واقعا همونطور در نقصان آب ہو. وقتی که یقین کرد یکیش متنجسه اگر اون آب خیلی ارزش داره بله مثال کے طور پر اصلا من پانی ہے، ایک فتوا ایک نمیدم قاعدش اینه که ایک احتیاط کنه در این پانی بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے، اب ہمیں شک ہے نجس ہے یا نہیں، تو احتیاط کر سکتا ہے. در البتہ یہ روایت مقام فتویٰ نوشته نہیں ہے، یہ که میں علمی بحث یه کر رہا ہوں. مش گوسفند که هی نصف نصف بکنه و قرعه بگیره اگه از اون فهم عدم خصوصیت بشه که بعید نمیدونم من اینجا هم همینجور بکنه تو یہ کہ جہاں پر ولی به نتیجه مثال کے ایک ایک کر کے الگ کر سکتے ہو، حرام را کنار گذاشت ولو به وسیله قرعه حرام کو فهم عدم الگ خصوصیت کرنا ہے، رو بالاخره ہمیں حرام میں مسئله مبتلا که نہیں ہونا روایت ہے، داره چاہے کسی طریقے سے. نه نه ببینید اون جایی که روایت جہاں داره روایت ہے، یکیش فی ثوبین مشتبهین حضرت فرمود یصلی فیهما جمیعا که جہاں پر تضرر دو لباس ہیں، در یہاں دونوں کو انابه پہنے گا دو تا نماز. آب ارزش خیلی پانی میں جو پانی دونوں نے جیسے آپ کی بہت زیادہ قیمت نہیں پانی، اونا روایت نداره نه میخواد میفرماید تو اگر آپ روایت روایات کہیں، نه علی القاعده روایات است قاعدے کے علی لحاظ سے القاعده است علم اجمالی در تنجز در شبهه محصوره شبہ شرط محصورہ میں علم تفصیلیه تفصیلی کی طرح ہے، اجتناب واجبه اجتناب ہونا کرنا ضروری ہے شبہ محصورہ میں. فقط اما اگه یه جایی ہاں لا اگر لا ضرر ضرر آ جائے چرا تو پھر لا لا ضرر ضرر کیوں کرد نہیں کہا کہ حکم کر. نهایتش لا ضرر اگه گرفت معنیش اینه که هر دوش میشه حلال لا ضرر آ کے دونوں کو حلال کر دیں. اما نخواهیم این را اگر اب بگیم یہ نہ کہیں یعنی به خاطر مثلا ارتکاز تو متشرع متشرعہ بگیم کہ یک ایک تو میشه بگیم هر دوش حلاله فهم عدم خصوصیت از اون روایتی که تو پھر میگه روایت پہ قرعه قرا بگیر کر لے. مثلا ایک روایت پہ ہے. سلام علیکم و رحمت الله بله
فضل ببخشید بله ای 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 ہاں لا ما نہیں، يصير ایسا ممکن نہیں ہے الشباب الله کہ يحفظهم جوانوں کو اللہ حفاظت لن يعرفون كل تمام المسائل الدينية اللي مرتبطة ان بها کے ضروری ہے کہ تمام يتزوج شنو أحكام مثال کے طور پر جو احکام مبتلا بے ان کو بنت یاد کر، مثلا ایک تتزوج خاتون شنو لڑکی شادی کر الأحكام رہی ہے تو اسے الشرعية شادی کے اللازمة احکام معلوم ہوں، زوجہ کے احکام مثل معلوم ہوں. ما لا تو سمح الله من واحد يتمرض يراجع جس طرح ایک الطبيب آدمی مریض ہوتا ہے، عارف بالعلاج طبیب جو ہے، معالج ڈاکٹر جو ہے، وہ يراجع علاج الطبيب کرتا ما ہے. يبقى کس طرح؟ هالشكل هو هالشكل ما يراجع الطبيب اگر خبير اگر کوئی انسان راجع التقليد هم خبرة علاج کرنا چاہے گا تو ڈاکٹر کے پاس جائے. اسی طرح احکام مثل ما دینیہ میں مرجع تقلید ہے. إذا يريد يبني بيت يراجع جیسے کوئی انسان گھر بنانا چاہتا ہے تو کسی انجینئر کے پاس جائے. كل شيء اللي هو ما جس يدري چیز کے بارے میں انسان کو خود علم نہ ہو، وہ اس فہم کے جو اس چیز کا ماہر اس کے پاس جائے گا. يجب أن احکام يراجع دین حتى میں يعرف هذا اللي انسان کس کے پاس جائے گا؟ انسان حرام مرجع تقلید کے پاس جائے گا جو اس فن کا ماہر ہے. ترك واجب من اس هالجهة جہت سے لا مو كافي مو كافي لعله أبوه اي إذا يقلد مرجع هذا هم مثل ذاك يسوي يعني بالنتيجة من عمل والده نتیجہ یہ ہے الخبير بالأحكام الشرعية کہ والله ابل سے ہم والده يرجع له هذا هم يرجع لذاك اگر مثال کے طور پر والد سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلاں مرجع ہے خو هذه الأحكام الشرعية مو بس صلاة وصوم تو الأحكام وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. كل شيء جس طرح معلوم ہو جائے کہ فلاں طبیب ہے شنو حرام يقول شنو تو ضروری احکام شریعت صرف نماز اور روزہ تو نہیں ہے، ہر چیز میں ہے مثل ما کہ يرجع انسان کو معلوم ہو اپنے مبتلا بے مسائل. تو اب ضروری ہے کہ کسی جاننے والے ایکسپرٹ کی طرف جائے. مسائل شرعیہ میں مرجع تقلید کے پاس جائے. فرمي یه سجده دیگه بکنه برای این سجده که بیجا انجام داده خب نه هیچ کی از ہاں کسی فقیر نے اس بات کو نہیں کہا. سہو میں کوئی سہو نہیں. خاص داره لا صحو فی صحو. اگه سجده اگر سهو حتی اگر خلاص غلط بھی انجام انجام داده دیا ہو سجدہ حدیث سہو علی کو میخواست فکیف به این مسئله که شما میگید تب بھی اس کو اعادے که کی ضرورت سجده تھی سهو بعد کیونکہ نماز سجدہ سہو بعد ہے اگه نماز میں. لازم نبوده و اگر انجام ضروری داده نہیں تھا اور اس نے سجده سهو انجام برای دیا چی انجام بده تو پھر ایک اور سجدہ کاہے کے لیے کرے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. خلاصہ از فقهای معروف معروف فقہا میں نے نہیں سنا کسی نے اس طرح کی بات کہی. و این عروه رو ببینید سجده سهو فروعش رو عروے میں آپ سجدہ سہو کے فروعات کو دیکھو، اس طرح کی کوئی مسئلے کو بیان نہیں کیا گیا. روایت خاص داره فقها فتوا روایت خاص ہے، فقہا نے بھی فتویٰ دیا ہے این گله رو دو قسمت میکنه کہ قرعه گلے کو میذاره جس کے اندر شک ہو گیا اس کو دو قسمیں قرعه در اومد اور ایک ایک قرعے کے ذریعے سے الگ تا برسه آدھا به آدھا یک کر کے یہاں تک کہ ایک تک پہنچے. اگه به دو تا رسید دو تا رو دو تا میکنه دو جا قرعه اگر میزنه دو تک پہنچا من عرض کردم خدمت آقا تو قرعے کے ذریعے سے ان کو الگ کرے گا، بآخر میں ایک یا دو جو بچیں گے ان کو الگ کر دے گا. وعلیکم السلام اهلا وسهلا نعم يعني شوفوا الاستطاعة لازم عندك فلوس استطاعت ضروری ہے اللي تقدر تروح کہ للحج اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پہ جا سکیں، آ سکیں، يعزمك للحج اور اللي آپ کے لیے باذل
کوئی سارے خرچ نکل آئے اور گھر کا بھی خرچ رہے تو آپ کے اوپر واجب ہے. یا کوئی بذل کر لے کہ کہہ دے کہ آپ جائیے میں آپ کو پہلے خرچوں کو برداشت کر رہا ہوں تب واجب ہے, وہ الا واجب نہیں. نعم أكرم وأنعم. بالمقدار اللي الخطيب عنده اطمئنان هذا كافي. جہاں تک اطمئنان خطیب کو أنه یا حجة اطمینان ہو وہاں تک حجت. باعتبار أنه علم عرفا وعادة وإن كان دقة مو علم. ویسے عرفاً اس کو علم کہتے ہیں, اس کو اطمینان ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے, اس لحاظ سے اس حد تک اطمینان کافی ہے اور بہت دقیق کی مسئلہ نہیں ہوتا اس. المسائل العملية غيرها يقولون اطمئنان كل شخص له حجة. ہر شخص کے لیے اس کا اطمینان اپنے اس کے لیے حجت ہے. بفرمایید. در جایی که علم اجمالی نباشه یه دونه باشه علم اجمالی نہ ہو ایک ہو تسبیبه تو پھر وہاں تو تصویب ہے کہ یہ معلوم ہے کہ یہی ہے. چون تسبیبه باید بگه که این مثلا حرامه این جہاں پہ تصویب ہے وہاں تو معلوم ہے کہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے یہ نجس ہے. بله بله این را عروه داره این مسئله را اگر یک کسی خانهش مثلا کس عروے میں ہے یہ مسئلہ نجسه کہ اس کا گھر نجس ہے, کسی دعوت کسی کو دعوت کرتا ہے, باید بهش بگه اینجا اس سے کہنا ضروری ہے کہ بتا یا نجس پایه‌تر دست‌تر کہ یہاں پر مثلا اما اگر گیلا ہاتھ نہ رکھ. خودش اومده نه اینکه دعوت لیکن شده اگر کوئی به خود اون سے واجب آگے ہے مہمان نہیں بلایا ہے تسبیب نیست. تو پھر واجب نہیں ہے بیان کرنا بتانا اس کو. نعم تفضلوا. الخمس في أرباح المكاسب في الأرباح اللي واحد يحصل عليها. خمس جو ہے فائدے میں ہے, یعنی جو فائدہ حاصل ہو شخص کو اس پر واجب ہے. قال في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير. جو بھی لوگوں کو فائدہ ہو چاہے کم چاہے زیادہ اس میں خمس ہے. أنا أتذكر مجھے یاد ہے کہ پہلے عراق میں قرصة الخبز 5 فلوس. پانچ فلس کی روٹی تھی. دينار الواحد 1000. ایک دینار میں 1000 فلس ہوتے ہیں, 5 فلس کی ایک روٹی. واحد اجى في صحن الحسين عليه السلام انطى للوالد فلس واحد قال هذا خمسي. مجھے یاد ہے صحن امام حسین علیہ السلام ایک شخص میرے والد کے پاس آیا, اس نے ایک فلس یعنی ایک دینار کا 1000واں حصہ دیا کہ یہ میرا حصہ ہے, میرا خمس ہے. والد نے قبول کیا اس کو, کیونکہ کم یا زیادہ معیار نہیں ہے. خمس اگر رب اس کو تھوڑا سا بھی فائدہ اس پہ خمس ہے. نرجع تقليد او باذنه ينطي لمن ياذن ذلك. ہاں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مثلا کم یا زیادہ مقدار کو فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے گا کسی اور کو دے دے, اجازت سے دے. يعني من مرجع تقليد يستاذن عود يعطي ما يخالف ما يخالف ولكن يشترط حرج نہیں ہے لیکن اذن لے ولو بعد میں لے, مرجع تقلید سے اجازت لے, اگرچہ بعد میں لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اجازت سے کرے تاکہ اس کے لیے اوپر بری الذمہ ہو جائے. اجازه دارن اما من به خاطر که یه وقتی یکی دوبار عرض کردم اجازت ہے, میں نے احتیاط واجب کیا ہے. سہم سادات میں بھی اجازت لے مرجع کی, کیونکہ اذن حجت کی ضرورت ہے اور امام نے فقہا کو اپنے غیبت کے دور میں حجت قرار دیا ہے. سہم امام میں تو یقیناً سب کہتے ہیں, سہم سادات میں بھی میں نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے.
بجید اشکال نداره، اما به از یک مرجع تقلید جامعه شرایط اجازه بگیره تو بجی. دے کوئی حرج نہیں، اگر سید کو دے اجازه سکتے ہیں بعد آپ، از اون اجازه لیکن جس کو بھی قولی دیں قولی ایک مرجع تقلید یا اس کے نمائندے سے قولی. اجازت لے لے تاکہ بری ذمہ ہو جائے. نعم نعم أي. مواقع الوضوء يعني الوجه واليدين طاهر ينجس، مواقع وجود جیسے چہرہ اور ہاتھ اور لازم مواقع وہ پاک ہیں یا نہیں ہے، اگر وہ نجس ہے طاهر بعدين تو نہیں وضو صحیح ہے، اس کو پہلے پاک کریں گے پھر وضو کریں گے. أي. مكان الوضوء طاهر لا لازم يتوضأ ولو بدن نجس، إذا الوقت يفوت اگر إذا ما عنده وقت لا يصليها. اگر مثال کے طور پر مواعظ وضو اس کے نجس نہیں ہے تو اس کے لیے وضو صحیح ہے. ہاں نماز کے لیے ضروری ہے کہ باقی بدن اگر کوئی حصہ نجس اس کو پاک کرے، لیکن وضو اس کا صحیح ہے. نعم أي. النذر نظر کے لیے ما يحتاج إلى كلمة النذر، کلمہ نظری کا استعمال یا صیغہ نظری کا استعمال ضروری ہے، اور عربی کا بھی ضرورت ہے. إذا لغة فارسی میں کہے، غیر فارسی میں کہے، غیر عربی میں کہے، بس يشترط صرف ایک چیز شرط ہے اللي يجب العمل کہ عمل واجب ہو أن يكون الطرف جس سے المتكلم جس سے معه هو الله عز جس سے وجل. نظر کرے وہ خدا ہو، یعنی کہ اللہ میرے اوپر یہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں، عباس عليه السلام هذا يصير یہ واجب. واجب ہو جائے. أما إذا قال يا لیکن اگر اس نے أبا کہا یا ابا الفضل الفضل العباس، أذبح لك خروف، اگر یہ کام ہو گیا تو میں مثال کے طور پر مرغ ذبح کروں گا، یہ واجب ہے نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی کو خطاب کر رہا ہے. لیکن مخالفت کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن واجب شرعی نہیں ہے. الكلام مع اللہ کے ساتھ نظر واجب شرعی ہے، غیر خدا کے ساتھ خصوصاً ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ایک دیگر شخصیات ہر اس واجب نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں ہے اس نظر کو پورا نہ کرنا. أي يجوز التغيير لأنه مو واجب. اور تغییر بھی دے سکتا ہے کیونکہ واجب نہیں ہے. بله بله نه حق نداره. بله اون هر کسی ببینید یه ملکی که مشترکه اگر کوئی مسئله اختلافی ہے مسئلہ، اگر کوئی ملک کوئی جائیداد همین که مشترکی شما ہے، گفتید مشترک ہے، اما جماعتی وہ هم گفتن منم میرا گفتم نظریہ یہ ہے کہ اگه فرض کنید ایک پدر باپ مرا، این اس چند کے تا کئی ورثه وارث ہیں، داره، یکی از ان میں سے ورثه خب همشون سب حق کا حق دارن، ہے، ذره ذره ہر این ملک چیز مال کے ہر همه ذرے است. میں سب کا حق. اگه یکیشون از ورثه گفت من راضی نیستم، به بقیه ورثه گفت راضی نیستم شما اینجا لیکن اگر نماز وہ بخونید، کہے کہ میں حق نداره. مجھ میں راضی نہیں ہوں تو لوگ یہاں نماز پڑھو، حق کسی نہیں حق ہے. نداره به خود این بگه که تو نیا اینجا نماز بخون، تو نیا اینجا اور اسی بخواب، طرح تو ان نیا سے بھی اینجا کوئی بشین. نہیں کہہ سکتا تم یہاں نہ ہو، یا باید کیونکہ سب ہے، یا توافق آپس میں بکنن، موافقت کریں اگر نه مراجعه یا میکنن به حاکم حاکم شرع کے شرع. پاس جائیں حاکم گے، شرع حاکم شرع تقسیم دیگه کرے، باید تقسیم اس کنه. تقسیم کرے اگه گا. تقسیم جب تک نکردن تقسیم نہیں یکی ہو از ورثه حق کوئی نداره ایک به وارث دیگران دوسروں کو بگه نہیں اینجا منع کر نماز سکتا. نخونید، مثل که اونا حق ندارن جیسے بگن وہ به اس کو یکیشون منع اینجا نہیں کر نماز سکتے، نخون. وہ سب مل کے، چون ویسے یہ بھی تقسیم کسی کو منع نہیں کر نکردن سکتے. جب تک همشون تقسیم حق نہیں دارن. ہوا ہے ساری ملکیت سب میں برابر ہے، سب کے حق نه ہے. قرعه کشید در موارد قرآن نہیں ہے، قرعه دلیل قرآن کے لیے بدون دلیل چاہیے قرعه ہمیں. وقتی که قرعه کشید که باید به قرعه عمل جب بکنید. دلیل کے ساتھ همه قرآن جا کریں بگن گے قرعه تب قرآن پہ نیست. عمل ہے. یہاں پہ این مسئله که یہ پرسیدید مسئلہ واقعا قرآن کا دلیلی نہیں نیست. ہے، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، سب حقدار ہیں. آها در شرکت دلیل شرکت شرکت کی بات الگ ہے، دلیل یہاں نیست. دلیل نہیں ہے. آها
ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے، اما این خلاف یہ متبادر خلاف متبادر ہے شرکت سے، مثل ورثه و کیونکہ وراثت میں جو پارٹنرشپ ہوتی ہے بالکل یہ سیرے مسلمانوں کے سیرت میں مومنی نبوده که یکی کہ حق داره ایک اون آ دیگر کر رو کے سب کو برابر منع کنه. کر دے، همه نہیں، شما سب حق کا دارید. برابر کا حق ہے. مگر اینکه اگه نزاع ہاں پیش جھگڑا بیاد، ہو باید تو فرض آپ کنن، آپس جدا میں جدا کر کنن، لیں، به وسیله‌ها با هم یا مصالحه مصالحت کنن، کر جدا لیں، کنن، یا یا کسی فقیہ جامع شرائط سے جا کے حاکم شرع شرع کنن. کے ذریعے سے الگ کروائیں، تقسیم کروائیں. این محل خلاف اختلافی ہے، بنابراین که تمام کیونکہ تمام ورثه وارث جو ولایت ولایت دارن، باید همشون سب کو قبول قبول کنن. کرنا ضروری ہے. اگر بازم نزاع شد مراجعه اگر به آپس میں حاکم شرعی. اختلاف ہو جائے تو حاکم شرع کے پاس جائیں. یک شما فهمین خلافی عروه اختلافی ہے کہ مثلا 4 بھائی کسی کی نماز کے اوپر راضی ہیں کہ وہ نماز پڑھے، ایک نہیں راضی ہے، تو کیونکہ سب ولی ہیں، همشون ولی هستن به عنوان عام تو مجموعه عام کی وجہ سے سب ولی ہیں. بعض نے بنابراین که عام بعض نے مجموعه سب کو ولی بنانا ہے، لہٰذا ہر ایک کی اجازت ضروری ہے. تشاح بشه، یعنی نزاع مگر بشه، لیکن نزاع ہو رسول جائے الله به اور نزاع میں پھر جامع شرائط حکم شرع کرے گا. صلی الله علی محمد و آله مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي لطف آقایتون رو بر ما مورد ممنون بهش خدمتتون باز خدمتتون میرسیم انشاءالله قربان خدا أبا حسن نصرت الدين نصرا طويت به لواء